مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں اپنے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کر خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اور صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ سر جب سجدے میں جانماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں غوث قزح بن کر۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اسے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی پھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔
کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، وہ تو بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کوئی بھی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو، وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسوں کا ایک ہی خطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور ضمیر کو جھنجھوڑتے رہو۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے تو پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا کیا مشکل۔ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راستوں پر کھل جائیں گے
اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد ایسا سکون اللہ دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں ہی اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہے کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا، اسے انسان اپنی تمام کوششوں اور وسائل کے باوجود بھی نہیں بدل سکتا۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کرے، صبر اور بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ اس کا کن۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے،
بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازوں بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے آپ کے معجزوں کا انتظار ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے راستے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو جاتے ہیں، تو حالات سے پریشان ہو کر مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کا ایک گن تمہارے حالات تمہارے حق میں بہتر بدلنے پر قادر ہے۔ تو لگن سے مانگو۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ پر آزمائش کا وقت آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلی دعا کبھی بھی واپس نہیں موڑتا، وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسے چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کب، کیسے، کیا اور کس کو دینا ہے، بس تم یقین و صبر رکھو اس پر۔ دیر سے ہی صحیح پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا، وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا۔ نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں وہ تمہاری پکار سن کر قبول کر لے گا، وہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور خوف سے بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے
وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائی سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا، ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔
ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ ممکن ناممکن تمہاری اپنی سوچ ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے، اور ان قریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اور کبھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تہجد تک تمہارا پہنچنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی تو ہے، تو پھر اداس مت ہو، جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہے، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے
کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے تو تمہاری طرف خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دے دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسے؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ یقین رکھو، اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو، اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو، اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ میں ماضی کے گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اپنے راستے کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گی کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو
تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ تعالیٰ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جانماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں غوث قزح بن کر۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے کیا سبق دینا ہے۔
صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو۔